السلام علیکم، بولیے خوش آمدید، میں ہوں شرجیل ارشاد۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے اہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے۔ امریکہ اور ایران کا جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہوا ہے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کاروں میں 60 روزہ MOU پر اتفاق ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تاحال اس معاہدے کی حتمی منظوری نہیں دی۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع ہو گئی، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ مذاکرات کاروں کے ساتھ 60 روزہ MOUs بھی سائن ہو گئے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے تاحال اس معاہدے کی حتمی منظوری نہیں دی، لیکن ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ ایران کے مذاکرات کاروں نے سینئر قیادت سے منظوری حاصل کی۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ دوسری جانب نائب امریکی صدر JD وینس نے کہا ہے کہ دونوں ممالک معاہدے کے قریب ہیں، لیکن ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک چند اہم الفاظ اور نکات پر بار بار مشاورت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادی ممالک کو بھیج دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں ابن ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی، جبکہ ابن ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایک طرف معاہدے سے انکار، دوسری طرف مسودہ بھی تیار۔ ایران امریکہ تنازعات خاتمے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادی ممالک کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق آبنہ ہرموز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ مسودے میں لکھا گیا ہے کہ ایران پر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی پابندی معاہدے کا حصہ ہے۔ 60 روز کی جنگ بندی کے دوران انتہائی افزودہ یورینیم پر مذاکرات ہوں گے۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ دنیا کے امن کے لیے پاکستان کی عالمی کوششیں جاری ہیں۔ نائب صدر اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اہم بیٹھک میں امن فارمولے پر مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ سے بھی خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ اہم ڈیولپمنٹ تصور کی جا رہی ہے۔ دنیا امن کے لیے پاکستان کی عالمی کوششیں جاری ہیں۔ ایسے میں نائب صدر اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ خطے میں مستقل امن کیسے ہوگا؟ حالات معمول پر کیسے آئیں گے؟ دنیا کے امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کے علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر گفتگو کی جائے گی۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے بھی ملاقات ہوئی۔ چین نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا اور مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ اور ایران میں ڈیل ہونے کی خبروں کے بعد ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $88 سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت 1.25% کمی سے $87.75 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $92.55 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا ریکارڈ دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 1,72,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کچھ بات عید الاضحیٰ سے متعلق۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے تیسرے اور آخری روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی کا عمل جاری رہا ہے۔ عزیز و اقارب سے ملاقاتوں اور دعوتوں کا اہتمام بھی ہوگا۔ بریانی، کباب، تکہ بوٹی اور کڑاہی سمیت دیگر پکوانوں سے مہمانوں کی تواضع کی جائے گی۔ شام کو سیر سپاٹوں کا پلان بھی بن گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری روز سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی انفرادی اور اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری۔ تیسرے روز بھی دعوتیں، بیٹھکیں، کھابے، ہلا گلا اور سیر و تفریح چلتی رہے گی۔ مہمانوں کی تواضع بریانی، کباب، تکہ بوٹی، کڑاہی سمیت دیگر چٹپٹے پکوانوں سے کی جائے گی۔ کل کے میزبان آج مہمان بن کر دعوتیں اڑائیں گے۔ سرکاری تعطیلات اختتام پذیر ہو چکی، تاہم عید کے تیسرے روز کے باعث دفاتر میں حاضری معمول سے کم ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور مزیدار کھابوں کے بعد اہل خانہ کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بھی تیار ہے۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی پارکوں، ساحلی مقامات اور تفریحی مراکز کا رخ کریں گے۔
उधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के तीसरे रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहरियों के लिए ऊँट के गोश्त से ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया है। रिपोर्ट करें नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजा बताइएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के तीनों रोज़ मुफलिस दादार मुस्तहिक लोगों के लिए खाने का भरपूर अहतमाम किया गया और इस वक्त भी आप देख सकते हैं लोगों को बिठाकर उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा, आज ईद का तीसरा रोज़ है, आज भी यहाँ पर जानवर कुर्बान किए गए हैं, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस्लामाबाद के रिहायशियों की इस काविश को, उनके जज्बे को? में गरीब मुस्तहिक नादान जितने भी गरीब है सब आए। ये ईद का तीसरा दिन है। जिस अंदाज से वो पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, पूरी तारीख़ में 40 बेल ज़बह किए, 2 ऊँट थे और बेल तकरीबन 40 के करीब बेल थे। और माशाल्लाह जिस तरह खिदमत किया जा रहा है गरीब मुस्तहिक नादानों की, यतीम, इसमें यतीम बच्चे भी है, बच्ची भी है, ख़वातीन भी है। और यही इस्लामाबाद के रहायशियों की नीयत थी कि जो गोश्त है वो मुस्तहिकीन तक पहुँचे। और यहाँ पर जो मनाजिर हैं, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस्लामाबाद में हकीकी मानों में इस्लाम आबाद होने के मनाजिर हमने देखे, तो यहाँ पर लोगों की खिदमत की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। इस वक्त डिफेंस तूबा मस्जिद के करीब ऊँट नहर किए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन करें जो कि रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर के हमरा मौजूद हैं। जी, ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ है और गाय बकरे बैल के बाद ऊँट की बारियाँ, ऊँट नहर किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त डिफेंस से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब जो कि साबिक रुकन कौमी असम्बली, उनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, कितने ऊँट नहर कर दिए? बड़ी तादाद में यहाँ पे जो रिहायशी मौजूद भी होते हैं, और इसका गोश्त किस तरह तकसीम किया जाता है? तकरीबन पिछले 25 साल से हमारा एक सिलसिला चल रहा है कि जो हम यहाँ पर ऊँट कुर्बान करते हैं। कि आज जैसे मैंने 4 ऊँट नहर किए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो है हम ऊँट जो है मैं अपने हलके में दे देता हूँ, और दोस्त अहबाबों को जो जिनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कहते हैं हमें ऊँट चाहिए, तो हम उनको ज़िंदा देते हैं, वो वहीं पे काटते हैं और अपने इलाके में तकसीम कर देते हैं। और यहाँ क्या सूरत हाल रहती है? अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी तो आप थोड़ा रश आपने देखा ही होगा, बाहर भी बहुत लोग हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा इतना रश हो जाता है कि वो समझ ही नहीं आती कि क्या करें। तो वो अब ये लगता है ऐसा है कि ये 4 ऊँट भी कम पड़ते हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला अल्लाह ताला से कबूल फरमाए। इस वक्त भी जो है वो मेरे अकब में जो है वो गोश्त बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो रिहायशी अफराद हैं बड़ी तादाद में जो है वो इस कुर्बानी से बहुत शुक्रिया अपडेट करें। फैसलाबाद करेंगे जहां पर शहरियों की जानब से मटन कोरमा, बीफ से बने सालन से ज़रा हटकर अब जायका तब्दील करने का फैसला किया गया है। घरों में शामी कबाब और कीमे की टिक्कियां बनाने की तैयारी जारी है, और यही वजह है कि कीमा बनाने वाले स्टॉल्स पर शहरियों का रश देखा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, बताइए। जी बिल्कुल, मटन कौरमा, बीफ कौरमा और उसके बाद पुलाव के बाद अब बारी आ गई है शामी कबाब बनाने की। तो यही वजह है कि शामी कबाब बनवाने के लिए शहरी अपना गोश्त लेके आ रहे हैं, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह के स्टॉल सजे हुए हैं, और शहरी यहाँ पे आके जो मुख्तलिफ गोश्त लेके आ रहे हैं अपना, उससे कीमा बनवा रहे हैं ताकि घर में शामियाँ जो है बनवाई जा सके। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे उनको आर्डर मिल रहे हैं। आपको तो बहुत ज़्यादा आज आर्डर मिल रहे होंगे? हाँ जी भाई, बहुत ज़्यादा मिले। हमने स्टॉल लगाया और 30 रुपये किलो दे रहे हैं हम। माशाल्लाह बहुत काम है। स्टॉल लगाया। फ़ोन करके आना पड़ेगा या फौरी आएँ और फौरी आप कर बना के दे देंगे कीमा? इंशाल्लाह फौरी आएँ, फौरी फ़ोन की कोई ज़रूरत है, हम ऑनलाइन काम करते हैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। रश लगा हुआ है, शहरी कई जो है फ़ोन पे आर्डर कर रहे हैं, और फ़ोन पे आर्डर करने के बाद गोश्त का कीमा जो है वो बनवा के लेके जा रहे हैं, खुद यहाँ पे भी आ रहे हैं। और ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद कुर्बा के तीसरे रोज़ भी सफाई के मिसाली इंतजाम किए गए हैं। DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिबदीन के मुताबिक चांद रात से अब तक 2,83,000 टन वेस्ट और जानवर की लाशें महफूज तरीके से ठिकाने लगाई जा चुकी हैं, जबकि पहले रोज़ 1,24,000 टन और दूसरे रोज़ 1,10,000 टन से ज़ायद लाशें ठिकाने लगाई गई हैं। सुथरा पंजाब टीमें हर गली मोहल्ले से आलाइशें उठाने वाले और बर वक्त ठिकाने लगाने में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा नहरों और नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इज्तिमाई कुर्बान गाहों और सड़कों की फ़िनाइल और अर्क़े गुलाब में पानी से धुलाई का अमल भी जारी है, जिसके कुछ मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद कुर्बा के तीसरे रोज़ भी सफाई के मिसाली इंतजाम किए गए हैं। DG सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिबदीन के मुताबिक चांद रात से लेकर अब तक 2,83,000 टन वेस्ट और जानवरों की आलाइशें महफूज तरीके से तल्फ की जा चुकी हैं।
آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کے بعد علائشوں کی بروقت تلفی ہمیشہ ایک بڑا چیلنج بن جاتی ہے، تاہم اس بار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سخت احکامات ہیں کہ صفائی کے معاملے میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید صورتحال جانتے ہیں جعفر بنیار سے، جو اس وقت صوبائی وزیر بلدیات کے ہمراہ موجود ہیں۔ جعفر بتائیے گا۔ بالکل، عید قربان میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ علائشوں کو باہر پھینک دیتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، لیکن اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے تھے، قانون بنا دیا گیا تھا کہ جرمانہ بھی ہوگا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ گندگی پر بالکل جو ہے کمپرومائز نہیں ہوگا، اس لیے ان کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ منسٹر بلدیات موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر بڑا مشکل ٹاسک تھا اور پورے پنجاب کی نظر اس وقت آپ کے ڈپارٹمنٹ پر ہے، آپ پر ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ڈپارٹمنٹ نے بڑی اچھی الحمدللہ اس پہ پلاننگ کی تھی اور آج بڑی محنت کی گئی ہے سرسا پنجاب اتھارٹی کی طرف سے، اور تمام ہمارے جو 1,84,000 ہمارے ورکرز جو فیلڈ میں موجود ہیں، جو اس وقت محنت کر رہے ہیں اتنی شدید گرمی کے اندر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ 60,000 ہماری وہیکلز جو ہے نا پورے پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور ابھی تک ہمیں جو فیڈ بیک آ رہا ہے بڑا مثالی الحمدللہ جو صفائی ہے نا اس کی فیڈ بیک آ رہا ہے، کوئی مسنگ لنک نہیں ہے، ہر جگہ پہ بہترین انتظامات موجود ہیں، اور انشاءاللہ اللہ خیر وفیت رکھے تو ہم اس کو ان 3 دن میں اسی ٹیمپو کے ساتھ انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ ذیشان رفیق تھے وزیر بلدیات، ان کا یہی کہنا تھا کہ صفائی پر بالکل کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، نہ گندگی کسی کو پھیلانے دی جائے گی۔ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہزاروں ملازمین ہیں جو صفائی کے انتظامات کر رہے ہیں اور وہ مطمئن ہیں۔ جی اس حوالے سے آگاہ کریں، آپ بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹدو میں عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ڈیوو ملازمین آج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے مبشر مرزا سے۔ مبشر بتائیے گا۔ بھی جو ہے وہ سنت ابراہیمی کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے ساتھ اس وقت ڈائیو کمپنی کے ملازمین بھی جو ہے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ مسلسل تیسرا روز جو ہے وہ اس وقت صفائی کی کمپین یہاں پر چلائی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ڈائیو کمپنی کے ڈسٹرکٹ مینیجر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کا اس وقت کیا کہنا ہے، کتنی علائشیں جو ہے وہ اب تک ٹھکانے لگائی جا چکی ہیں، کتنے جو شاہراہیں ہیں ان کو جو ہے وہ اس وقت فنائل سے اور عرق گلاب سے دھویا جا چکا ہے۔ مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ اور سی ایم صاحبہ کے انیشیٹو کے مطابق ہم شہریوں کو بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو جب قربانی ہوتی ہے تو اس ٹائم علائشیں اور خون کی جو ہے وہ سمیل سی پھیل جاتی ہے فضا میں، اس کو ختم کرنے کے لیے آج ہمارا تیسرا روز ہے۔ ابھی بھی ہماری ایکٹیویٹی چل رہی ہیں کیونکہ اب عید کی جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ تقریباً کلوز۔ جو مین پاور ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہے۔ آج تینوں دن ان کی چھٹیاں جو ہیں وہ تمام ملازمین کی منسوخ تھی۔ آج شام تک کی جو ہے تمام صفائی کی کمپین ہے جو اس کا جو بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے۔ اسلام آباد سیکٹر I-10 میں گھر کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے میں 5 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سیکٹر I-10 میں گھر کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے۔ افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے، کچھ اس کی اسٹلز تصاویر دیکھی جا سکتی ہیں، گھر کے اندر کے مناظر ہیں، اتنا شدت کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور جو بربادی ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد سیکٹر I-10 بتایا جا رہا ہے گھر کے اندر سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے۔ دھماکے میں 5 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ، آج عید کا تیسرا روز ہے، یقینی طور پہ دعوتوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، ایسے میں یہ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ کوئٹہ وندر ناکے میں 3 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہو گیا ہے۔ افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے، حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جاں بحق نوجوانوں کا تعلق اورنگی ٹاؤن کراچی سے تھا۔ کوئٹہ وندر ناکے میں 3 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوانوں کا تعلق اورنگی ٹاؤن کراچی سے بتایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر آباد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دریا چناب میں نہاتے ہوئے 8 خواتین اور بچیاں ڈوب گئی ہیں۔ حادثے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 خواتین موقع پر جاں بحق ہو گئی ہیں جبکہ 4 کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق متاثرہ خاندان عید الاضحیٰ کے موقع پر دریا چناب کے کنارے پکنک منانے آیا تھا۔ حادثہ گہرے پانی میں جانے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق خواتین میں 30 سالہ حفصہ، 28 سالہ سمیہ جبکہ 10 سالہ ایمان اور 8 سالہ سیرت شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے حفصہ کو لاش نکال لی جبکہ 2 بچیوں سمیت مزید 3 خواتین کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔
اور بھی بتائیں کہ ANF نے کارروائیوں کے دوران 3 خواتین سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے 21 لاکھ سے زائد مالیت کی 14.8 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ یہ کارروائیاں راولپنڈی، پشاور رنگ روڈ، اسلام آباد ٹول پلازا، پشین اور اٹک میں کی گئی ہیں۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی فراہمی اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر اور اعلیٰ حکام کی جانب سے بھی شرکت کی گئی ہے۔ اجلاس میں کراچی واٹر سپلائی سسٹم، K4 آگمنٹیشن منصوبے، واٹر میٹرنگ اور کچی آبادیوں میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بڑھتی آبادی کے لیے مؤثر آبی نظام اور شفاف گورننس ضروری ہے۔ انہوں نے K4 منصوبے کی رکاوٹیں فوری دور کرنے اور ہر 15 روز بعد پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور سندھ کے اکثر اضلاع میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، دادو اور نوابشاہ میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرپاکر، بدین، حیدرآباد، میرپور خاص، جامشورو میں درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے اداروں کو الرٹ رہنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے اقدامات بھی جاری کیے ہیں۔ سکر کی صورتحال جانیں گے، شاہد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد بتائیے گا۔ گرد و نواح کے تمام علاقوں میں عید کے تینوں دن شدید گرمی کا عالم رہا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ دن گزر گیا ہے، لیکن کتنی شدید گرمی ہے۔ گھنٹہ گھر چوک جہاں پر ہر وقت سینکڑوں لوگ موجود ہوتے تھے، آپ کو سنسان نظر آئے گا۔ دور دور تک دھوپ اور گرمی کی وجہ سے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جن کو انتہائی ضروری کام ہے وہ نکل کر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایک صاحب جو شدید گرمی میں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کتنی شدید گرمی ہے؟ میرے بھائی تینوں دن ایسی گرمی ہے کہ باہر نکلنے کو طبیعت نہیں کرتی ہے۔ تو ضروریات سی زندگی ہے جو باہر نکلے، نہیں تو حالات ایسے ہیں بے پناہ گرمی ہے۔ حالات دیکھو آپ کو بندہ نظر نہیں آئے گا۔ بالکل درست بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم جہاں گھنٹہ گھر چوک پر موجود ہیں، یہاں پر جو ہے وہ راستہ نہیں ملتا تھا، اتنے زیادہ لوگ ہوتے تھے، لیکن اتنی شدید گرمی ہے کہ لوگ جو ہیں گھروں میں دبک گئے ہیں۔ جن کو انتہائی ضروری کام ہے وہ باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو، ورنہ لوگ جو ہیں اس گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے سایہ دار جگہوں پر موجود ہیں۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔